الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم نے انشاءاللہ آیت نمبر 71 سورہ الانعام کی شروع کرنا ہے۔ کل ہم نے دو آیتیں پڑھی تھی اور ایک تھی 69 سورہ المائدہ کی اور دوسری تھی 70۔ جیسا کہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ایک سمندر ہے، اور اس کو سمجھ لینا کس قدر ضروری ہے صاحب ایمان کے لیے تاکہ وہ اس قرآن پر عمل کرنے کا حق ادا کر سکے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ آیت 69 میں اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتا دیا کہ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعوت کا حق ادا کرتے ہیں، بلاغ المبین، کہ بات پہنچانے کا کھول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ۔ اس کے بعد نبی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ تبلیغ کا فریضہ جو ہے وہ آپ نے انجام دینا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کس طرح انجام دینا؟ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ انجام دیا، اور ہم سے قیامت کے دن باس پرس ہوگی اس بات کی بھی، یہ چیز اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد یہ جو آج ہمارا ایک عمومی رویہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم نے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، اور ہم دنیاوی زندگی اور اس کے دھندوں میں بری طرح غرق ہے، گویا ہم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ دین جو برحق ہے اس کے احکامات پر عمل کر کے ہی انسان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ دین کو چھوڑے گا، دین سے بیزار ہوگا نعوذ باللہ، تو بالکل وہی حالت ہوگی جو آج ہماری ہے۔ قرآن کی خلاف ورزی کرے گا، قرآنی احکامات کی، تو پھر دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں جہنم کا حقدار ہوگا۔ یہ وہ دنیا ہے جس کو قرآن کھیل تماشا کہتا ہے، کہ دنیاوی زندگی انسان اس طرح گزار دے جس طرح کھیل تماشے میں وقت گزار دیتا ہے، اور اس کھیل تماشے کا جب بزی ہوتا ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں لگتا، اور جب فارغ ہو کے حساب کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو وقت یوں ہی برباد کر دیا، اس کا حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوا۔ لہٰذا بالکل اسی طرح دنیاوی زندگی کو انتہائی سنجیدہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ذمہ دار بنایا ہے، اس کو اپنا خلیفہ کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ دے گا جو اس کو فریضہ خلافت کو ادا کرنا، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، اس کے لیے اس کو سب کچھ مہیا کر دیا، انٹرنلی بھی، ظاہری باطنی بھی اور ظاہری بھی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے دنیاوی زندگی کو حیات طیبہ بنا لے، پاکیزہ زندگی، تاکہ وہ دنیا میں بھی بالکل اسی طرح اس سربلندی اس کے مقدر میں ہو، عروج اس کی مقدر میں ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کا آپ نے دیکھا دور، اور آخرت میں پھر وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ لہذا یہ جو کل ہم نے بہت وقت دیا ہے اس کو سورہ نمبر 70 کو، اور وہاں ہم نے قرآن کی دوسری جگہ سے بھی اس آیات کو مطالعہ کیا کہ کس طرح انسان کو دنیا میں جب غرق ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دوری جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
وہ ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 71 شروع کرنی ہے، اور اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے اللہ کے رسول انہیں بتاؤ، فَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، ان کو بتاؤ کہ کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، نفع اور نقصان کون پہنچا سکتا ہے بھلا؟ جس کے پاس طاقت اور قدرت ہو نفع اور نقصان پہنچانے کی۔ یہ اہل قبور، یہ بت، یہ جن لوگوں کو ہم نے سمجھ رکھا ہے یہ خود محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، بالکل اسی طرح محتاج ہیں جیسے ہم محتاج ہیں۔ یہ ہمیں کیا دیں گے؟ دے گی وہ ہستی جس کے پاس قدرت، اختیار، جس کے پاس خزانے، جس کے پاس جو کوئی مانگے وہ سب کچھ دے سکتی ہے۔ وہ ہستی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، لہذا اس کو پکاریں مدد کے لیے، استعانت کے لیے، ہدایت کے لیے، جو بھی، کیوں کہ قدرت اور طاقت اس کے پاس ہے۔ شرک کا رد دیکھیں، اور بالخصوص نفع اور نقصان کے حوالے سے جو شرک ہے اس کا مکمل رد یہاں موجود ہے۔ وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم دکھا دیا ہے، سیدھی راہ دکھا دی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیں کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن، آخری کتاب اپنی قرآن نازل کی، اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کو ہمارے لیے جو ہے وہ اس اسوہ حسنہ کو مطابق ہم اپنی زندگیوں کی تعمیر کریں۔ کیوں؟ ہماری دنیا کے مسائل حل ہی اسی وقت ہوں گے جب ہم قرآن و سنت سے رہنمائی لیں گے، اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو گمراہیوں کی گہرائیوں میں گر جائیں گے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں تو سبق لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب قومیں گمراہ ہوئی ہیں تو کس طرح ذلت اور پستی میں گری ہیں، اور جب انہوں نے انبیاء جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، وہ کتابیں جو اس نے نازل کی، جب اس پر عمل کیا تو وہ دنیا کی بہترین قوم تھے۔ تو عروج و زوال ہمارا قرآن و سنت سے وابستہ ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ ہم چاہے غلام امریکہ کے بنے، چاہے یورپ کے بنے، چاہے کسی طاغوت کے بنے، اپنے نفس کے بنے، اپنی لوٹ مار کے بنے، ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ جتنے راستے ہیں گمراہیوں کے، طاغوت کی عبادت ہو، لوٹ مار ہو، ظلم و ستم ہو، یہ اللہ کی لعنتوں کا بندے کو مستحق بناتی ہیں۔ اور اللہ کی کتاب اور سنت سے رہنمائی وہ برحق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ اس کے مطابق جب بھی انسانوں نے زندگی تعمیر کی اپنے پورے اخلاص نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی فیوز و برکات شامل ہوئے، دنیا میں بھی وہ معزز ہو گئے۔ کیا پیارا شعر کہا اقبال نے، وہ معزز تھے زمانے میں، نہیں تم خار، ہاں وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور تم ذلیل ہو، وہ معزز کے زمانے میں نہ ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہو کر۔ تارک قرآن ہو کر۔ اچھا، اب یہ تو اقبال نے کہا ہے نا کہ تارک قرآن ہو کر تم ذلیل ہو۔ اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن میں اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، سورہ طہ کی آیت غالباً 124 ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے اس قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ آج اگر آپ نے تنگ زندگی کیسے تنگ ہوتی ہے، اس کی عملی مثال پاکستان ہے۔ باقی مسلمان ممالک بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے،
نہ کوئی معاشرتی زندگی ہے، نہ معیشت جو ہے وہ کتنی تنگ ہے، اور آپ دیکھ لیں ہر کام الٹا، عدل نہیں ہے، ظلم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف بتا دیا کہ جب یہ ہدایت ہمارے پاس آ گئی ہے، وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس بعد ہاں ہاں بعد اذ ہدانا اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، جب اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا اور قرآن نازل کر دیا کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر موقع پر رہنمائی مکمل اس کے اندر موجود ہے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، نزول قرآن کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو یا قیامت تک کوئی بھی زمانہ ہو، اس کے بارے میں پوری کی پوری ہدایت موجود ہیں۔ جو مشکلات آئیں گی ان کا حل کیا ہو، ہمارا طرز زندگی کیا ہو، ہمارا طرز فکر کیا ہو، اور ہمارا طرز عمل کیا ہو۔ کامیابی کی ضمانت بار بار بتا دی، آمنو وعملوا الصالحات۔ آمنو، حق جانا اللہ کو، حق جانا اس کے رسول کو، حق جانا آخرت۔ لہذا سب سے بڑی آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ طائب ہوں اور رجوع کریں اللہ کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، پھر بھی ہم اپنے آج کے مسائل سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر ذلت آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر بدبختی ہمارے اوپر طاری ہے، زندگی کتنی تنگ ہے ہمارے لیے۔ اس سے نکلنے کی واحد راہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ یہ تھی آیت 71۔ کوئی سوال ہو میں پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے اللہ کے رسول نے بتاؤ، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں، وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت عطا فرمائی۔ اگر یہ کلیئر ہے تو ہم آگے چلتے ہیں۔ آج 71 کا اگلا حصہ، کالذی استوته الشیطان فی الارض حیران لہ، کالذی استوته الشیطان فی الارض، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے بھٹکا دیا ہو زمین میں، اور حیران لہ، وہ حیران اور پریشان ہو، پھر اصحاب یدعونہ الی الہدی، اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ آؤ سیدھے راستے پر۔ اصل میں یہ ایک مثال ہے کفر کی، کہ جو شخص کفر کرتا ہے نا، کہ انکار کرتا ہے کس کا؟ اس ہدایت کا جو اللہ نے بھیجی ہے قرآن و سنت کی شکل میں۔ اب وہ شخص جو ہے، کیونکہ اس کا انکار کر کے شیطان نے اس کو بھٹکا دیا۔ شیطان اس وقت بھٹکاتا ہے جب انسان اللہ کا انکار کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے لیے اگر میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں نا 256 بقرہ کی، اس کو ذرا، وہ اچھی طرح آپ نے پڑھا ہوگا لیکن میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائیں، اور جب ایمان لاتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر وہ تاریکیوں اور گمراہیوں سے نکال کر انہیں قرآن کی روشنی میں لے آتا ہے۔ ایمان، سچا پکا اور شعوری ایمان، انسان کو ساری گمراہیوں سے نکال کے روشنی میں
ہے بشرطے کے، ایک بہت بڑی شرط ہے کہ وہ سارے وہ پورے کرے تقاضے جو ایمان کے تقاضے ہیں۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں، تقاضے پورے نہیں کرتے، تو ہم گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سچا پکا اور شعوری ایمان لے کے آؤ گے تو میں تمہیں اس وقت اس کے تقاضے پورے کرو گے، میں تمہیں ضرور بھی ضرور گمراہیوں اندھیروں سے نکال کر قرآن کی روشنی مل جاؤ۔ یہ ہے ایمان۔ اور اس کے بالکل برخلاف دیکھیں جس کفر کا یہاں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، آگے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی 256، والذین کفروا، وہ تو تھے نا ایمان لانے والے، اب والذین کفروا، جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ قرآن و سنت کا۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی، ان کے مددگار طاغوت ہیں۔ بڑا آسان ہے آج اس کو سمجھنا۔ ہم نے 75 سال اللہ کے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر ہم نے ہر قسم کے طاغوتوں کی پیروی کی ہے، کبھی امریکہ کی، کبھی مغرب کی، کبھی ہم نے مالیاتی لحاظ سے IMF کی، ورلڈ بینک کی، تو ہم نے کوئی طاغوت نہیں چھوڑا جس کی ہم نے پیروی نہ کی۔ تاریخ گواہ ہے، آپ اس کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا نا، اس ہدایت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو حوالے کر دیتا ہے طاغوتوں کے۔ اور پھر بڑے غور سے سنیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، پھر ان کو اس نور سے نکال کے اندھیرے میں لے آتے ہیں، گمراہیوں میں لے آتے ہیں۔ یہ نور جو اللہ نے پیدا کرتے وقت انسان میں فلہمہا فجورہا و تقواہا، کہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے انسان، برائی کو بھی خوب پہچانتا ہے، لیکن یہ طاغوتوں کی پیروی جو ہے نا، اپنے نفس طاغوت بن جائے، اس کی پیروی انسان کو اس روشنی سے محروم کر دیتی ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ وہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی کو برا جانتا ہے۔ دیکھیں نا، معروف اور منکر وہ اصطلاح ہیں قرآن کی کہ معروف کا مطلب ہے کہ وہ فطرتاً واقف ہے کہ نیکی کیا ہے، اور منکر سے اس کو نفرت ہے، وہ اس کو برا جانتا ہے، منکر اس لیے اس کو کہتا ہے۔ تو جب وہ ہدایت ربانی کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو، وہ طاغوت جو ہے اس کو کھینچ کے کدھر لے جاتے ہیں؟ وہ چھوٹی موٹی جو روشنی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے نا، پیدائش کے وقت اللہ نے رکھی ہے، نیکی کو بہتر سمجھتا ہے، برائی کو برا سمجھتا ہے، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ طاغوتوں کی پیروی میں کیا کرتا ہے؟ وہ روشنی جو دل کے اندر ہوتی ہے اس کو بجھا کے وہ اندھیروں میں پھر کھو جاتا ہے، اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ آگے انجام قرآن نے دیکھے نا، مرض بتائی نا کہ انکار، اب بتائے اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، یہ دوزخ میں پہنچیں گے، اور پھر وہاں بتا دیا ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جہنم میں کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا تقابل کفر کا اور ایمان کا۔ ایمان لا کر تقاضے پورے کرو تو تم کیا بن کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ ساری جہالتوں گمراہیوں سے نکال کے قرآن کی روشنی اور سنت کی روشنی میں لے آئے گا، تمہیں زندگی کا مزہ آ جائے گا، تم اندھیروں سے نکل کر ایک روشنی، ایک راہ ہدایت، ایک صراط مستقیم پہ آ جائے گا۔ اور اگر اس کا انکار کرو گے، اس کو چھوڑو گے، تو تمہارے اندر ہر قسم کی گمراہیاں، شیطان کے تم پیروکار ہوگے، نفس کے تم پیروکار ہوگے، اور تم اس حق سے بالکل دور ہو جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہدایت کی شکل میں، اور پھر تم گمراہیوں کے اندر ڈوب جاؤ گے۔ بالکل یہی حالت آج امت مسلمہ کی ہے، اور بالخصوص پاکستان کی۔ آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں، بالکل یہی نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عملاً انکار ہے، یاد رکھیے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہندو اور ایک عیسائی کہ وہ سارے کام
جس اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے وہ وہی سارے کام کر رہا ہے، فحاشی یعنی ترقی کا اور چائنا کی ترقی کا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہو، تو اس لیے بہت سوچیں کہ ہمیں جس بات کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، جس کو اللہ کو ہم اپنا خالق رازق حاکم مانتے ہیں، اس کو خالق اور رازق مانتے ہیں۔ یہ کافر بھی مانتے تھے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے، لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ قریش مکہ سے جب بھی پوچھو تمہیں پیدا کس نے کیا، دنیا کا انتظام انسلام کون کر رہا ہے، وہ بات کہتے تھے خدا کر رہا ہے، لیکن خدا کا حکم نہیں مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما نہیں مانتے تھے، اور اس میں اللہ کے ساتھ اللہ کا نام لیتے تھے، شریک کرتے تھے بتوں کو، اپنے اطاعت کرتے تھے اپنے قبیلے کے سرداروں کی، اور عبادت میں شریک کرتے تھے بتوں کو۔ آج آپ دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، آج بالکل ہمارا طرز عمل بھی وہی ہے، شکل بتوں کی بدلی ہوئی ہے۔ تو لہذا یہ جو آیت ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھے کہ ایک شخص جو گمراہ ہے اور انکار کر چکا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی استوته الشیطان، جس کو شیطان نے بھٹکا کر گمراہ کر دی ہو، فی الارض، زمین میں، دنیاوی زندگی میں، حیران لہو، وہ اس کے لیے بالکل پریشان اور ایسی حالت میں ہے کہ وہ حیرانگی اور سرسیمگی، اس کو سیدھا راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ سیدھا راستہ تو قرآن و سنت کا ہے، اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر اس کے دوست ہمدرد ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، ہاں، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اور اس کے ساتھی اس کو بلا رہے ہیں کہ او ہدایت کی طرف، اور وہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ شیطان کے نرغے میں ہے، اس کو طاغوت کی پرستش کر رہا ہے، طاغوت کے حکم کا تابع بن چکا ہے، وہ اللہ کی طرف کیسے آئے؟ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے نا، چاہے ہدایت کا بندوبست مکمل کر دیا، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ باطنی انسان کے اندر طلب اور تڑپ حق کا اچھا لگتا ہے اس کو، اور ظاہری کتابیں اور انبیاء بھی۔ اس کے بعد اللہ نے بندوں کو اختیار دے دیا ہے، چاہو مانو گے تو اس کے یہ ثمرات اور فیض و برکات ہوں گی، نہیں مانو گے یہ اس کے تمہیں نقصان ہوں گے دنیا میں اور یہ آخرت میں۔ اب مرضی تمہاری ہے، لہذا اس اختیار کا جس نے صحیح استعمال کیا، کہ اللہ کا تابع بن گیا، زندگی میں ہر معاملے میں اس کے احکامات پر فکر کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیا، یہ ہے وہ کامیاب۔ اور یہ جس کا ذکر یہاں ہے، اس نے انکار کر دیا، اور انکار کر کے پھر وہ یہاں دنیا میں کس قدر شیطان کی اور طاغوتوں کی پرستش اور ان کے احکامات کی پابندی کر کے کس ذلت اور پستی سے خود دوچار، اور حکمران ہے تو اس نے کس طرح اپنی قوم جس پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں اس کو گمراہ اور اس کے لیے کس قدر وبال کھڑے کیے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ہم دین سے دور 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 ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے؟ اندھیرے میں گم ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ معاشرت میں کیا کریں، معیشت میں کیا کریں۔ کیوں؟ ہم نے غلطیاں خود غلط راہ اختیار کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک بند گلی میں کھڑے ہیں۔ لوٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ طائب ہو کر، شرمسار ہو کر کہ ہم نے اللہ تیری نافرمانی کی ہے، واپس آئیں، قرآن کی طرف آئیں، انشاءاللہ پھر آپ کو راستہ سجھا دے گا اللہ تعالیٰ، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ طاغوتوں نے ہمیں جس روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے گئے ہیں، اس میں واپس آنا ہوگا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، سبحان اللہ، بڑی غور سے سنیے، ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دو کہ جو راہ اللہ تعالیٰ نے سجھائی ہے، دکھائی ہے، وہی سیدھی ہے، وہی ہدایت ہے۔ اچھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کے ذریعے اعلان فرما رہے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، بلا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے جو زندگی ہے وہی زندگی ہے، دوسری زندگی نہیں ہے۔ یہ پہلے بعد کی بات ہے، قرآن و سنت جس ہستی نے بھیجا ہے نا، ہدایت وہی دے سکتی ہے، اور اس کی دی ہوئی ہدایت قرآن و سنت میں ہے۔ لہذا سب سے پہلے کہ ہمیں قرآن، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا غفور و رحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے، کہ اس نے انسان کو پیدا کر کے اس کو صحیح راستہ بھی بتا دیا۔ لہذا ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور ہر زمانے میں ہدایت وہی ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل کی ہے، ان کو نبوت کے مقام پر سرفراز کیا، اور پھر کتاب ان کے لیے نازل فرما دی۔ لہذا ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، کیونکہ وہ خالق مالک ہے اور وہ رازق ہے، لہذا ہدایت بھی وہی دے گا۔ ہدایت بھی، طاقت اور قدرت اور اختیار، عقل کل وہ، علم کا سرچشمہ وہ، حکمت کمال کی اس کی، وہ حکمت کا بھی سرچشمہ، لہذا اس کی ہدایت ہی اصل ہدایت۔ اگر انسان کی ہدایت ہوتی تو یونائٹڈ نیشن نے دنیا کو کہاں لا کے کھڑا کیا؟ آپ کے سامنے ہے۔ آئی ایم ایف نے دنیا کی پوری معاشی زندگی کو اتنا تباہ و برباد کیا ہے کہ اب دنیا اس کی ایسی جکڑی ہوئی ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتی۔ بڑے غور سے دیکھیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو برحق ہے، جو بالکل لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کس قدر ہمیں اس ہدایت کی طرف راغب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کاش ہم اس قرآن سے جڑیں، اس کی حقانیت کو تسلیم کر لیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہی زندگی جو آج ہمارے لیے اجیرن ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اس میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر اجتماعی طور پہ یہ ہماری قرآن و سنت ہمارا بن جائے ہدایت کا ذریعہ۔ اچھا، اس کے آگے جو ٹکڑا ہے نا آیت کا، اس کو بڑے ذرا غور سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمِرْنَا، سبحان اللہ، وَأُمِرْنَا، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم تو پوری طرح مطیع و فرما بردار ہو جائیں، ہم مسلم بن جائیں۔ کس کے؟ رب العالمین کے۔ ہم مسلم طاغوت کے نہ بنیں، ہم مسلم امریکہ طاغوت کے نہ بنیں، ہم مسلم آئی ایم ایف کے نہ بنیں، ہم مسلم یورپین یونین کے نہ بنیں، اور ہم مسلم بنیں تو اس رب کے۔ لیکن رب العالمین، یہاں رب کا معنی اگر صحیح مفہوم ہونا کہ رب کون ہے؟ وہ پالتا پوستا رزق دیتا ہے، کفیل ہے۔ نمبر دو، وہ رب مالک اور آقا ہے، وہ صاحب اقتدار ہے۔ نمبر تین، وہ حاکم ہے، اس کا حکم ماننا چاہیے۔ یہ بتانے آیتری کے پیچھے چلو گے تو بالکل اسی حالت میں پہنچو گے جس میں آج ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ قرآن بالکل کھول کھول کے حقائق ہمارے سے، تو صرف ہدایت اس کی ہدایت ہے، لہٰذا ہم اسی کے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کے سامنے اطاعت اور بندگی کا عہد کریں، کہ ہر معاملے میں، نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، کمانا، کھانا، خرچ کرنا، ہر معاملے میں، زندگی ہو، موت ہو، حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، ہم ساری کی ساری رہنمائی اس قرآن سے لیں،
اور اس کے تابع فرمان ہو جائیں. کس قدر واضح دعوت ہے انسان کو. کوئی سوال اس کے آیت 71 کے بارے میں؟ سر آپ نے یہاں ادھر ہم نے ابھی پڑھا نا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی اللہ کو مانتے بھی تھے اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو کیا آج کل کے جو مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی مارکیٹوں میں اپنی دکانوں کے آگے یہ جو بت اسٹیچو کھڑے کیے ہیں، کیا یہ ان کی پوجا نہیں کر رہے؟ دیکھیے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا. ذرا ان کی ذہنیت کو سمجھے نا. آپ بتوں کی پوجا کو بالکل ایک دم اس پہ نہ. اللہ کے رزق میں برکت کب آئے گی؟ جب ہم رزق کمانے کے وہ ذرائع اختیار کریں گے، وہ صاف نیت، نیک نیت، سچائی، دیانت اور امانت سے اللہ ہمارے رزق میں برکت بھی دے گا اور ہمیں رزق میں اضافہ بھی دے گا. یہ سارے ٹیکٹکس طاغوتی ہیں کہ عورتوں کے فوٹو لگا دو باہر اور پھر آپ کی سیل بڑھ جائے گی. اس سے جو فحاشی اور عریانی پھیل رہی ہے، اس سے جو معاشرتی زندگی کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں اگر ٹوتھ پیسٹ بھی بیچنی ہو تو فوٹو خاتون کا ہوگا، خاتون بھی ایسی شکل بنا کے اور پھر اس کا آدھا لباس دکھا کے. تو اس چیز نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. یہ پوجا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہو رہی ہے، لیکن ہم سمجھیں کہ اس برائی کی بنیاد، جڑ بنیاد کیا ہے؟ جڑ بنیاد ہمیں اللہ پر یقین نہیں، ہمیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور یہ جو چیزیں ہیں کہ پروموشن، سیل پروموشن کے لیے انہی نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جب اللہ کو چھوڑ کر تم طاغوتوں کے پیچھے چلو گے تو پھر تم دل کے اندر جو تھوڑی بہت روشنی اللہ نے رکھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور تم جو ہے تم جہالتوں، گمراہیوں اور اس میں پھنس جاؤ گے. آج کے دور کی گمراہیوں کو اچھی طرح سمجھیے، آپ کو بالکل پتہ چلے گا. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. یہ جو ہم نے ہدایت لی ہے یہ ہم نے طاغوتوں سے لی ہے. اصل بات جو ہے نا وہ اس آیت کے ٹکڑے میں امرنا لنسلم لرب العالمین. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے قرآن نے بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ ہم مکمل سپردگی حاصل کر لیں اللہ کی. مکمل سپردگی کا کیا مطلب ہے؟ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر کام میں ہدایت اگر لیں تو اللہ کی لیں اور اس پہ عمل بھی کریں اور دل میں اس بات کا یقین رکھیں کہ یہی برحق ہے. اور واقعتاً برحق ہے. تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس قدر ہم بغاوت پر اترے ہیں، جس قدر انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے مین میڈ کا قوانین پر چلا ہے، اسی طرح وہ معاشرہ ذلت اور پستی کا شکار ہوا ہے. یہ جو سونے ڈھول آپ دیکھتے ہیں نا، آپ جا کے مغرب میں دیکھ لیں، دیکھیں. مجھے تو وہاں سے آئے ہوئے جب میں پڑھتا تھا، یہ میں آپ کو 1970 کی بات بتا رہا ہوں، 71 میں واپس آ گیا. میں نے جو اس معاشرے کو دیکھا، جو خاندانی زندگی کا حشر کر دیا ہے انہوں نے، جو معاشرتی سسٹم کی پہلی اکائی ہے وہی وہاں برباد ہے. لہذا اب آپ دیکھیں، اب ان کو اس بات کی ضرورت پیش آ گئی ہے، طاغوت نے اتنا ان کو گمراہ شیطان نے کر دیا ہے کہ وہ کینیڈا میں یہ طے ہو گیا ہے کہ اب وہ بچوں کو وہ جو ہے جینڈر وغیرہ، جو سیکس ایجوکیشن، یہ سارا کام کریں گے. تو انسان تو کتے بلیوں سے بھی بدتر ہو گیا کہ وہ اب ان چیزوں میں جب ان لذتوں میں لگ جائے گا تو وہ پھر انسان کب رہے گا؟ تو ہدایت وہ ہے جو قرآن و سنت ہے، اس کے برخلاف کوئی ہدایت نہیں، گمراہیاں ہی گمراہیاں.
اس لیے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، اللہ کے سامنے کہ مطیع و فرمان بردار بن جاؤ ہر چیز میں۔ اچھا سر اس جی آیت میں جو یہ ساتھیوں کا ذکر ہے کہ وہ ساتھی پکار رہے ہوں کہ یہ صحیح راستہ یہ ہے، تو جزاک یہ اس کے اللہ۔ فوراً بعد کہا گیا کہ کہو کہ صحیح رہنمائی تو اللہ ہی کی رہنمائی ہے، تو کیا یہ ساتھی مس گائیڈ کر رہے ہیں یا گائیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ساتھی اس کو بلا رہے ہیں، اور یہ ساتھی اس کو دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ جیسے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گمراہوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو لہذا جو اس کے ساتھی کس کی طرف بلا رہے ہیں، ذرا الفاظ پہ غور کریں نا۔ الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب یدعونہ الی الہدی، کہ وہ کس کی طرف بتا رہے ہیں؟ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، کہ آ جا ہدایت کی طرف، یہ چھوڑ دے، یہ تو جس طرح تو سردرگاں پریشان اور گمراہیوں کے اندر ڈوب گیا ہے، آؤ ادھر ہدایت کی طرف۔ کون سی ہدایت؟ وہ ہدایت جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور وہی اصلی ہدایت ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب دیکھیں اللہ کی ہدایت کی جو خلاصہ بیان ہوا ہے نا ان چند الفاظ میں، وہ بھی کمال کا ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، ہدایت کیا ہے؟ ان اقیم الدین، اقیم الصلاۃ، اور یہ کہ نماز قائم کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور آپ نے بالآخر پلٹ کے اسی کے پاس جمع ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ اب تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ کاش ہم نے اس نماز کو ٹھیک ٹھیک سمجھا ہوتا۔ 5 وقت نماز اللہ نے کیوں فرض کی ہے؟ پہلے تو اس کو سوچیں آپ۔ یہ نماز ہی وہ عمل ہے، اس کی اقامت کرنے والا ہی دین کی پوری حفاظت کر سکتا ہے۔ اقامت کیا ہے؟ اس کو ظاہری آداب کے ساتھ کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے ظاہری آداب یہ ہیں: طہارت و پاکیزگی، وقت کی پابندی، نمبر 3 نماز کی پابندی، نمبر 4 مردوں کے لیے مسجد میں نماز جماعت اور صف بندی کا اہتمام، نمبر 5 یعنی مسجد میں صف بندی اور جماعت کا اہتمام، نمبر 6 تلاوت قرآن میں ترتیل بڑے آرام سے، اور اس کا میں غور و فکر کرنا جو پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں نا، بالکل ابتدائی صورت ہے سورہ مزمل۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ سمجھ کے پڑھو۔ اچھا، نماز، ایک بات سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ انسان کی تربیت اس وقت ہوتی ہے جب اس تربیت میں اس کے غور و فکر کی دعوت ہو، نمبر 2 اس کی عقل بھی اس تربیت میں شامل ہو، اس کا علم میں بھی اضافہ ہو، اور اس کے جسم کے اعضاء بھی سارے کے سارے اس تربیت میں اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ یہ سارے جو فیکٹر میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ عقل و فکر بھی شامل ہو، پورے جسم کے اعضاء بھی شامل ہوں، دل و دماغ بھی متوجہ ہو، یہ کون سا عمل ہے جس میں یہ سب چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں؟ کون سا عمل ہے؟ نماز۔ عمل صالح۔ نماز ہے۔ عمل صالح بعد کی، عمل صالح تو بہت سارے اعمال ہیں، نماز وہ چیز ہے 5 وقت کی نماز جس نے پوری اس کے عقل و فکر بھی تابع ہو جائے گی، کیونکہ سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس کو حق کی دعوت دے رہا ہے، قرآن اس کو ایسی ہدایت دے رہا ہے جو اس کو اندھیروں سے روشنی میں لے آئیں گی، اس کا پورا جسم شامل ہے اس کے اندر، صرف عقل و فکر ہی نہیں، پھر وہ سوچ رہا ہے، دماغ، اس کا جو دماغ ہے جب وہ اللہ کے تابع ہو جائے گا کہ یہ برحق ہے،
کس طرح وہ پہلے جسمانی طہارت حاصل کرتا ہے، نماز میں وہ باطنی طہارت حاصل کر رہا ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں نا اللہم، اے اللہ میں آپ سے طہارت بھی مانگتا ہوں اور میں آپ سے باطنی پاکیزگی بھی مانگتا ہوں، گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من اللہم المتطهرين اجعلنی من التوابین ومن المتطہرین. واجعلني من المتطهرين. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس نماز کا یہ مقصد ہو اور دن میں 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضری دے، اس کا عقل، اس کا فکر، اس کا جسم، ہر چیز اس وقت اللہ کی اتباع کر رہا ہو، اگر وہ اقامت نماز کر رہا ہے، تو کیا یہ نماز اس کے باقی چیزوں کو ٹھیک کرے گی؟ نہیں کرے گی؟ بتائیے مجھے. بالکل. اگر جی نماز بالکل سر. نماز ٹھیک ہے تو وہ اس کی زندگی بدل جائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اس کے اخلاق کو درست کر دے گی. وہ فحاشی اور عریانی سے اور منکرات گناہوں سے دور رہے گا. کیوں؟ وہ سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جس نے یہ 5 وقت ہر رکعت میں سوچ سمجھ کے پڑھا، اس کو عمل صالح باقی کرنے میں ذرا برابر ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہ چاہے گا کہ اس کو اللہ کا دین پوری طرح سمجھ، احکامات آئیں تاکہ اپنی فکر کو بھی ٹھیک کر لے، اپنے عمل کو بھی ٹھیک کر لے. تو ان اقیم الصلاۃ، یہ کہ سر وہ ایک کیا. بات کر لوں. جی سر ایک بات. سر جی آپ کی جو بک ہے نا نماز والی، وہ اس نے بہت فرق ڈالا ہم سب کے اندر، جس میں آپ نے نا وہ کیٹیگریز بتائی ہیں نمازیوں کی، مفرد اور محو وساوس، مجاہد وساوس، مشاہد، مستغرق. سر بہت فرق پڑتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں پڑھ میڈم. کے. قرآن میں جو نماز کا حکم آیا ہے، اگر وہ آیتیں ہم سمجھ لیں، ان کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں، آپ یقین مانیں انسان سمجھتا ہے کہ اس عبادت، نماز جو عبادت کا اصلی مظہر ہے، عبودیت کا ٹھیک ٹھیک اظہار ہے کہ میں عبادت گزار ہوں اور میرا معبود اللہ تعالیٰ ہے. اس میں جو شعور پیدا ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو یہ نماز آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی. یہ کیسی نماز ہے مجھے بتائیں. آج ایک طرف ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دوسری طرف ہمارے گھر میں بے حیائی کے سارے مناظر ٹی وی پر، لیپ ٹاپ پر، اس پہ، اور ان کی کھلی اجازت ہے ہمارے بچوں کو. اس سے تو تباہی آ رہی ہے. یہ نماز تو ہمیں برائیوں سے روک ہی نہیں رہی، یہ نماز تو ہمیں بے حیائی سے روک ہی نہیں رہی. لہذا نماز کو سمجھ کے پڑھیں. اگر میری نماز نے مجھے بے حیائی سے نہیں روکا، مجھے منکرات سے نہیں روکا، تو میری نماز نماز نہیں ہے. کون سی نماز؟ وہ جو اللہ چاہتا ہے. لہذا پہلی بات جو کہی، اس کی اگر کسی وقت کہیں گے تو نماز پہ انشاءاللہ ہم الگ سے گفتگو کر لیں گے. تو انشاءاللہ. نماز جو ہے وہ ہے کہ سب سے بڑا مظہر اظہار عبودیت کا کہ میں بندہ ہوں، وہ نماز میں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جسم کا ہر حصہ، عقل، فہم، غور و فکر، سب چیزیں بیک وقت نماز کے اندر موجود ہیں. اچھا، دوسری بات یہاں کی، اقیم الصلاۃ کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا. اب آئیے ایک بات آگے چھوٹی سی، واتقوہ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تقوی کا یہاں مفہوم کیا ہے، اور وہ میں کوئی الگ سے بات نہیں کر رہا. تقوی اصل میں کیا ہے؟ اچھا، اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں یہ 2 جملے، تاکہ آپ کو، کیونکہ یہاں کل 2 چیزیں بتائی ہیں کہ ہدایت کے لیے
اقامت صلاۃ اور تقوی کی روش۔ تیسری بات بتائی ہے هو الذی الیہ تحشرون، وہ اللہ ہی ہے جس کی طرف تم نے جمع ہونا ہے سب۔ تین چیزیں اگر آپ ٹھیک کر لیں باقی دین خود بخود آپ ٹھیک کر لیں گے۔ اچھا تقوی کا ذرا لکھیں نا، اگر تمام شرعی حدود و قیود، تمام شرعی حدود و قیود اور پوری شریعت کے عائد کردہ حقوق و فرائض، اور پوری شریعت کے عائد کردہ حقوق و فرائض کی نگہداشت کرنا، حقوق و فرائض کی نگہداشت کرنا، اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لینا، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ پوری زندگی اس میں آ گئی نہیں آ گئی، پوری شریعت آ گئی نہیں آ گئی، پورا دین آ گیا نہیں آ گیا، یہ ہے حقیقت تقوی۔ اب نماز، اقامت نماز اور تقوی کی روش کہ پوری زندگی شریعت کے تحت آ گئی ہر معاملہ۔ اور تیسرا جو والذی الیہ تحشرون، یہ تو مجھے کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، یہ عقیدہ، آخرت کا یقین، رب سے ملاقات، کیوں نہیں مجھے چین سے بیٹھنے دے گا؟ میں کوئی کام اس کے مرضی کے خلاف نہ کروں، اس کے حکم کے خلاف نہ کروں، تقوی کی روش کے خلاف نہ چلوں، نماز کو نہ چھوڑوں، نماز کو اقامت نماز بناؤں۔ آپ یقین مانیں یہ آخرت کا خوف جو ہے، اللہ کے ہاں جمع ہو کر حساب دینے کا، یہ اتنا بڑا خوف ہے، اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہر معاملے کو ہم پھونک پھونک کے قدم رکھیں اور اپنے آپ پر بڑی نگرانی کریں کہ ہم کوئی بات خلاف تقوی نہ کریں۔ تین چیزوں کا ذکر ہے، چھوٹی سی آیت ہے، قرآن کا کمال دیکھیں، کلام ربانی کا کمال دیکھیں کہ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ یہ تین چیزیں کر لو تمہاری زندگی تبدیل ہوگی۔ جی کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب چلیے آیت نمبر 73 پر، میں ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں، پھر آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین جیسی ہستی کا ایک برحق منصوبہ ہے۔ کیا مطلب کیا ہے بھلا اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ سر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو مقصد کے تحت پیدا کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا سورہ آل عمران کی 191، اس نے تو اس کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اچھا ایک بات اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی تھی۔ وہ حق ہے نا، خود اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کا ہر عمل حق ہے، با مقصد ہے، اور اللہ کا مقصد سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ صرف زمین و آسمان نہیں، دنیا کی کوئی چیز ہو، کوئی مخلوق ہو، ذرہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو برحق پیدا، ایک مقصد ہے اس کا۔ میں آج تو وہ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، میں نے میٹرک کیا ہے 57 میں، تو ایک کتاب تھی عربی کی ہماری، اور اس میں ایک واقعہ تھا، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک کوئی شخص تھا، بڑا سمجھدار ذہین تھا،
اس نے دیکھا کہ ایک ببون ہوتا ہے، پنجابی میں اس کو ببون کہتے ہیں، کالا سیاہ اور اخروٹ کے برابر ہوتا ہے، اور وہ برسات میں ہوتا ہے زیادہ تر، اور وہ گندگی میں رہتا ہے، جانوروں کے گوبر میں یا انسانوں کے پخانے میں، اس پسندیدہ جگہ اس کی ہے۔ اب آپ میں جو بڑے بوڑھے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں انہوں نے ضرور اس کو دیکھا ہوگا۔ اچھا، یہ آدمی جو ہے اس نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے ہر چیز با مقصد، یہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہر چیز با مقصد نہیں ہے، لیکن یہ بھی چیزیں تو ہیں نہیں جو گندگی میں رہتی ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ بندہ اس کو کوئی گڑھ یعنی خناق نکل آیا اور وہ پھیل رہا ہے اور وہ بڑے بڑے حکیموں کے پاس جا کے آخر وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس گاؤں میں ایک حکیم گزر ہوتا ہے کسی حکیم پہ، تو لوگ اسے کہتے ہیں یار ہمارا بندہ مر رہا ہے، اور ذرا دیکھتے۔ تو اس نے جب اس کو جا کے دیکھا تو اس نے کہا، اب وہ ڈیتھ بیڈ پہ ذرا غور کریں، اس بندے نے ان کو بتایا حکیم نے کہ بھائی بھگون لے کے اس کو جلا کے اور اس کی یہ تم بنا لو مرم، یہ اس کے اوپر لگا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا، جب اس نے یہ ساری سنی نا، بیٹھ کے کہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ لوگوں نے کہا تم پاگل ہو، موت کے منہ پہ کھڑے ہو، قبر کے سرانے کھڑے ہو، اور پھر یہ باتیں کر رہے ہو تم کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہم نے تو کوئی علاج نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ میری ایک بدبختی تھی، اس کا جواب مجھے مل گیا، آپ یہ بنائیں میں ٹھیک ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کوئی چیز انسان اپنے محدود دماغ سے فیصلے مت کرے، کوئی چیز جو اس نے پیدا کی ہے وہ یقیناً بڑی مفید ہے اور اس کا ایک مقصد ہے۔ لہٰذا میں نے یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ اس سے بندے کو اور بات کھل کے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھگون بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اچھا، اور یہ اتنا برحق ہے، ابھی آپ کے سامنے جو ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی ہے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، وہ ذرا دوبارہ پڑھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، اس میں تو نشانیاں ہیں، اس کے لیے لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے۔ ذرا عقل استعمال کر کے دیکھیں تو صحیح، یہ تخلیق جو زمین و آسمان اور ہر چیز کی ہے، کتنا بڑا منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کتنا ایکوریٹ منصوبہ ہے، کس طرح اس کا حکم جاری اور ساری ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اس کا علم، اس کا منصوبہ بندی، اس کے نفاذ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے، قرآن تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نعمت عظمیٰ ہے انسانوں کے لیے۔ جس طرح یہ آپ کے عقل و فکر کو پڑھاتی ہے، جس طرح یہ بصیرت عطا کرتی ہے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی کتاب نہیں کرتی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں۔ ماسٹر میں نے الیکٹریکل انجینئر امریکہ سے کیا ہے، میں نے پڑھایا ہے، پڑھایا بھی دنیا کی ہر نیشنلٹی کو ہے، کیونکہ ہماری کمپنی شلم برجے میں، لیکن جو بصیرت، جو سمجھ، جو فہم، جو اس کو کھولا ہے قرآن نے، وہ کسی اور کتاب نے نہیں کھولا۔ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، تو دنیا کی ساری کتابیں اور لائبریریاں آپ کو ہیچ نظر آئیں۔ خود صاحب قرآن نے کیا حدیث میں فرمایا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام۔ غور سے سنیے، اللہ فضل کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام قرآن ہے، اس کی فضیلت ساری کتابوں پر ایسی ہے، کیسی ہے؟ کفضل اللہ تعالی علی خلقہ، جیسی خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے اپنی مخلوق پر۔ خالق اور مخلوق کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ خالق تو بہت اعلیٰ چیز ہے، مخلوق اس کی پیدا کردہ ہوئی چیز ہے۔ تو جیسی مخلوق پر فضیلت ہے خود اللہ تعالیٰ کو
اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فضیلت ہے ساری دنیا کی کتاب ہے. کاش کاش ہم اسے پڑھیں, ہم اس کو سمجھیں. آپ یقین مانیں اس میں کوئی حدیث میں ذرا برابر بھی شک کی بات نہیں ہے, میں اس کا عینی شاہد ہوں. اچھا, تو پہلے تو بتایا هو الذی خلق السماوات والارض بالحق, زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں اس نے برحق پیدا کیا ہے. اور پھر اس کا اختیار دیکھیں, اس کا قدرت و اختیار دیکھیں کیا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ, اور جس دن وہ یہ کہے گا, حکم دے گا کہ ہو جا, فَيَكُونُ, وہ ہو جائے گی. قَوْلُهُ الْحَقُّ, اس کا ہر فرمان برحق ہے. وہ تو اس میں تو کوئی عیب اور نقص ہی نہیں ہے, اس لیے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ ساری طاقتوں, قوتوں اور شکر کا مستحق ہے, اسی کے لیے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں. وہ جو چاہے کن فیکونی قوت اس کے پاس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ذرا ان کے معنی کو سمجھیے, پھر اس کو قرآن کے ساتھ جوڑیے. وہ مختصر کلمے الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, جو توحید کے بالکل جسم ہے. یہ تھی آیت 73. اگر آپ کا کوئی سوال ہو, کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور پوچھیں. قرآن کو جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا اور پھر اس میں غوطے لگائیں گے تو آپ یقین مانیں اللہ رب العالمین آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا. اچھا, اس کے آگے بھی آیت 73 کا میں تھوڑا سا حصہ میں ختم کر دوں. توحید کی انتہا دیکھیں کہ وہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے, کوئی کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں, اسباب کی ضرورت نہیں, وہ اسباب کا خود مالک ہے. ایک کن کہنے سے کائنات وجود میں آ گئی. آپ کیا بات کرتے ہیں. وَلَهُ الْمُلْک, بادشاہی بھی اس کائنات جو اتنی وسیع اور عریض ہے کہ انسان آج بھی اس کو ڈسکور نہیں کر سکا. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس ایک کہکشاں میں وہ رہتا ہے, ایک گلیکسی جس میں رہتا ہے, اس کی ساری معلومات نہیں ہے. ایسی ہزاروں گلیکسیز ہیں, لاکھوں. وَلَهُ الْمُلْک. اچھا, ذرا آپ نمبر لگا لینا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. پہلی بات کہی, کیا کہی, نمبر 1, هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. نمبر 1 لکھیں. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ. نمبر 2, جس دن وہ کہے گا ہو جا, وہ ہو جائے گی. نمبر 3, قَوْلُهُ الْحَقُّ, اس کا ہر فرمان برحق. نمبر 4, لَهُ الْمُلْک, بادشاہی اس پوری وسیع اور عریض کائنات میں اس کا حکم, اس کا چلتا ہے. یوم ینفخ فی الصور, جس دن سور پھونکا جائے گا. پہلا سور پھونکا جائے گا, کائنات کا خاتمہ, ہر چیز ختم, مر جائے گی. اور پڑھیں قرآن میں کہ اس کے بعد کیا, پہلے سور کے بعد کیا ہوگا, جانوروں کا, انسانوں کا, حیوانوں کا, وغیرہ وغیرہ. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سارے انسان زندہ ہو جائے, حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک. اس کا اگلا مرحلہ ہوگا, سب پہنچیں گے یوم میدان حشر میں. وہاں پہنچ کر اگلا مرحلہ ہوگا حساب و کتاب. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. یوم ینفخ فی الصور. اچھا, عالم الغیب, اس کے لیے کوئی غیب نہیں ہے, وہ ہر غیب اس کے لیے بالکل ظاہر ہے. 5 نمبر, عالم الغیب والشہادہ, اور ہر موجود چیز کے بارے میں بڑی باریکی بینی سے. 6, وہو الحکیم, حکمت کا سرچشمہ وہ. نمبر 7, الخبیر, اللہ اکبر. یہ صفات اگر حاضر ناظر رکھیں نا ہم تو کوئی غلط کام نہ کریں. صرف حکیم ہی نہیں ہے, صرف عالم الغیب ہی نہیں ہے, صرف بادشاہ وہی نہیں ہے, پیچھے سارے اس کے ساتھ وہ الخبیر ہے, باخبر ہے ہر چیز کے بارے میں لمحہ بلمحہ. یہ
قدرت، یہ طاقتیں کس کی ہیں؟ یہ ہے توحید۔ لہذا ان صفات کا مالک اس لائق ہے کہ ہم اسی کے تابع فرمان ہو جائیں، اس کے سامنے انتہائی عبودیت اختیار کریں اور ہر آن اس سے ڈرتے رہیں۔ اس کا ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم کسی حال میں بھی اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ یہ ہے توحید اور یہ ہے اس کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس کا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر۔ اب وقت ہو گیا ہے، برائے مہربانی دعا کر لیں اگر کوئی کامنٹ اور سوال نہیں ہے تو، تاکہ ہم آج کے درس کا اختتام کریں۔ سر ہر نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب اور زیادہ واضح ہو گیا، اب اور اچھی طرح دل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ۔ یہ اصل میں میڈم یہ چیزیں ہم سمجھ کے کریں نا کہ نماز کے بعد یہ کلمہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا کائنات میں اکبر، اس میں تفضیل ہے۔ پھر یہ سارے کلمات جو آپ پڑھتے ہیں سمجھ کے کریں، یقین مانیں آپ کی دل و دماغ روشن ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی ان صفات کا جتنا ادراک کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا دل دماغ جھک جائے گا کہ کیا ہستی ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا حاکم، پوری کائنات کا خالق اور رازق اور حاکم کتنی عظیم ہستی ہے جس کا ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایک ایک کلمہ جب آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے ابھی آپ نے یہ پڑھا ہے توحید کے بارے میں، آپ یقین مانیں ان کلموں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان پہ ایسی سکینت طاری ہوتی ہے، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں اور ہمارا دل و دماغ اس چیز کی گہرائی اور گہرائی میں جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی سے دعا مانگیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انی اسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے تاکہ آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔